السلام علیکم ناظرین، ملی وائس کے ڈیلی بلیٹن عالم شب روز میں عبدالوہاب آپ کا خیر مقدم کرتا ہے۔ آج کی اہم عالمی اسلامی خبروں کو پیش کرنے سے قبل سرخیوں پر نظر ڈالتے ہیں۔ اسرائیلی دباؤ سے ناراض مغربی ممالک میں بڑھ رہی اسرائیل کے خلاف بے چینی، ماہرین کا اعتراف۔ کمیونکیشن اسکالر نکولاس کی راست بازی، کہا دہشت گردی کے نام پر مسلم ہی سب سے زیادہ متاثر قوم۔ بوسنیا ہرزیگووینا میں منایا جا رہا 29واں جشن آزادی، ظالم یوگوسلاویہ حکومت سے نجات کے لیے لاکھوں مسلمانوں نے دیا تھا جان کا نذرانہ۔ اسرائیلی جیلوں میں مقید فلسطینیوں سے اظہار ہمدردی کے لیے ریڈ کراس دفتر میں احتجاج۔ اور جرمنی میں 2 ترک نژاد سائنسدانوں کو کووڈ-19 ویکسین کی تیاری کے باعث اعلیٰ ترین جرمن اعزاز سے کیا جائے گا سرفراز۔ مغربی ممالک خاص طور پر یو کے اور یو ایس میں اسرائیل کے خلاف تعاون میں کمی ہو رہی ہے اور اسرائیل اسی لیے امریکہ اور یو کے پر دباؤ بنانے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس طرح کا کہنا ہے معروف سیاسی تجزیہ نگار اسرائیلی کا۔ اسا نے کہا کہ فلسطین پر اسرائیلی بربریت سے آگاہی اور دوسرے ممالک پر اسرائیل کے دباؤ بنانے کی کوششوں سے مغرب اسرائیل سے بدظن ہو رہا ہے۔ ونسٹنلے نے ایرانی چینل پریس ٹی وی سے بات چیت کے دوران اسلاموفوبیا سے متاثر برسٹل یونیورسٹی کے پولیٹیکل سائنس کے پروفیسر ڈیوڈ ملر کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ انہی کی طرح کارپوریٹ اور ریاستی طاقتیں اسرائیلی مفادات کے لیے لابنگ کر رہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مغرب میں فلسطینیوں کے تئیں ہمدردی میں اضافے سے پریشان صہیونی لابی سچ کو خاموش کرنے نئے ہتھ کنڈے اپنا رہی ہے جو کہ برطانوی تہذیب کے خلاف ہے۔ دہشت گردی کا شکار سب سے زیادہ مسلم قوم ہی ہوئی ہے اور دہشت گردی کا الزام الٹے مسلمانوں پر ہی عائد کر دیا گیا ہے۔ اس طرح کا اظہار خیال نکولاس کا ہے۔ نکولاس USC ایمبرگ اسکول آف کمیونکیشن سے اسکالر ہے۔ انہوں نے کہا کہ اسلاموفوبیا سے متاثر سخت ترین پولیسنگ ایکشن سے مڈل ایسٹ میں امن کا قیام ناممکن ہے۔ تہران ٹائمز سے دوران گفتگو انہوں نے کہا کہ دنیا کو مسائل میں الجھا کر اپنے مفادات حاصل کرنے والے رہنماؤں کو پہچاننے کی ضرورت ہے اور اس کے لیے ہر ملک کو دوسرے ملکوں کی تہذیب و ثقافت کے بارے میں جاننا چاہیے۔ آپسی مفاہمت اور بات چیت کے ذریعے بھی دنیا میں امن قائم ہو سکتا ہے۔ یوگوسلاویہ سے 29 مارچ 1992 کو آزادی حاصل کرنے کے ضمن میں بوسنیا ہرزیگووینا میں 29واں یوم آزادی منایا جائے گا۔ حالانکہ اقوام متحدہ نے 22 مئی 1992 کو ہی انہیں آزاد ملک قرار دیا تھا، لیکن اس کے بعد ملک میں خونریز فسادات میں لاکھوں مسلمانوں نے اپنی جانیں گنوائی تھیں۔ 1992 کو بوسنیا میں 64% افراد نے ریفرنڈم کے ذریعے یوگوسلاویہ سے آزادی حاصل کی تھی، جبکہ بقیہ 36% سربیائی غلامی کا طوق پہنے جاری رکھنا چاہتے تھے۔ مسلم اکثریت ملک پر غاصبانہ قبضہ ہٹنے کے بعد 1995 تک بوسنیا میں قتل و غارت گری جاری رہی، جس سے اب تک لاکھوں مسلم خاندان اب بھی ابھر نہیں پائے ہیں۔ ڈیٹون امن معاہدے کے بعد خانہ جنگی تو رک گئی، لیکن مکمل امن اب بھی برقرار نہیں ہو سکا ہے۔ بوسنیا وسطی یورپ کا وہ ملک ہے جو قدرتی وسائل سے مالا مال ہے، لیکن جنگی حالات کے سبب انتہائی کم تنخواہ پر انسانی وسائل مہیا کرواتا ہے۔ ملے جلے آبادی میں یہاں سربیائی عیسائی کیتھولک بھی لگ بھگ 30% ہیں، لیکن اکثریت مسلم عوام کی ہے، جس کے سبب یورپین طاقتیں اپنا تسلط اس ملک پر برقرار رکھنا چاہتے ہیں۔ اسرائیلی جیلوں میں مقید فلسطینیوں کے ساتھ اظہار ہمدردی کرتے ہوئے سماجی کارکنان نے انٹرنیشنل ریڈ کراس دفتر میں احتجاج کیا۔ مظاہرین نے اسرائیل کے غیر انسانی سلوک پر تشویش کا اظہار کیا اور قیدیوں کو فوری رہا کرنے کا مطالبہ کیا۔ آپ کو بتا دیں کہ اسرائیل کی 24 جیلوں میں 5000 سے زیادہ فلسطینی مقید ہیں، جن کی سفاق اسرائیلی قوانین کے مطابق نہ تو کئی سالوں سے فرد جرم پر عائد کیا گیا، نہ ہی عدالت میں پیش کیا گیا ہے۔ طبیعت کے اعتبار سے ان قیدیوں میں کئی کی حالت نازک ہے، جنہیں فوری علاج کی ضرورت ہے۔ اس کے باوجود اسرائیل بربریت کم نہیں کر رہا۔ ماہرین کے مطابق امریکہ جیسے ممالک کی طرفداری سے اسرائیل کو مظالم اٹھانے حوصلہ ملتا ہے۔ ناظرین، تازہ ترین عالمی اپڈیٹس کے لیے ملی وائس کے فیس بک پیج کو فالو اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اگلی خبر ایشیائی ملک افغانستان سے ہے، جہاں افغانستان میں امریکہ کے خصوصی سفیر کے طور پر تعینات زلمہ خلیلزاد قطر میں طالبان سے مذاکرات کریں گے۔ اس سے قبل خلیلزاد نے افغانستان میں صدر اشرف غنی کے مشیر عبداللہ سے بات چیت بھی کی۔ اس دوران جانبین میں افغانستان میں قیام امن اور استحکام سے متعلق گفت و شنید ہوئی۔ کیونکہ مئی 2021 میں امریکہ افغانستان سے گھر واپسی چاہتا ہے، لیکن اس سے قبل نئی امریکی انتظامی حکومت نے ملک کا جائزہ لینے کو کہا ہے، جس سے طالبان کو خدشہ ہے کہ امریکہ کی نیت میں کھوٹ ہے اور طالبان کے مطابق امریکہ افغانستان نہیں چھوڑنا چاہتا۔ اسی خدشے کو مختلف مواقع پر طالبان نے ظاہر کرتے ہوئے آگاہ کیا کہ امریکہ اگر واپس جانے سے پس و پیش کرتا ہے تو اسے یاد رکھنا چاہیے کہ اب طالبان کے پاس میزائل اور ڈرون ٹیکنالوجی بھی ہے، جس سے امریکی فوج کو منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔
دنیا کے سب سے زائد مسلم آبادی والے ملک انڈونیشیا میں شراب سرمایہ کاری پر عوامی دباؤ کے بعد بالآخر دوبارہ پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ انڈونیشیا نے حال ہی میں شراب کے کاروبار میں بین الاقوامی سرمایہ کاری کو ایسے علاقوں میں منظوری دی تھی جہاں مسلم افراد کم ہیں، لیکن عوام نے شرعی طور پر حرام قرار دیے گئے الخبائث کے خلاف اپنا غصہ ظاہر کیا، جس کے بعد علماء کرام سے انڈونیشیائی صدر جوکووی نے رجوع کرتے ہوئے اپنا فیصلہ واپس لیا۔ انڈونیشیا کے صدر جوکووی نے کہا کہ شراب سے متعلق فیصلے کو اب منفی سرمایہ کاری کی فہرست میں ڈال دیا گیا ہے اور بری و بحری نقل و حمل اور نظام سے متعلق بین الاقوامی سرمایہ کاری کو اجازت دی گئی ہے۔ گزشتہ ہفتے سیریا پر بمباری دراصل اسرائیلی مفادات کے لیے کام کرنے والے جنگجو گروہوں پر تھی، اس طرح کا سنسنی خیز معلومات سیاسی تجزیہ نگاروں نے دی ہے۔ واشنگٹن میں مقیم سابق سعودی قونصل اسپرنگ مین کے مطابق حملہ عراقی فوج کے ساتھ مل کر عراق سیریا سرحد پر واقع حشد الشیبی، کتائب حزب اللہ اور کتائب سید الشہداء کے نشانوں پر کیا گیا۔ اس حملے کو امریکی صدر بائیڈن نے منظوری دی تھی۔ اسپرنگ مین نے کہا کہ امریکہ کے 3 صدور نے سیریا پر غیر قانونی اور غیر دستوری جنگ مسلط کی ہے، جس سے سیریائی عوام کی زندگی اچیرن بن گئی ہے۔ اس حملے کے فوری بعد اسرائیل کی جانب سے کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا گیا ہے، تاہم امریکہ اور اسرائیل کے درمیان رشتوں میں بگاڑ ضرور ہیں۔ ناظرین، سب سے آخر میں خبر جرمنی سے، جہاں 2 ترک نژاد سائنسدانوں کو بہترین سائنسی تحقیق کے سبب جرمنی کے بڑے اعزاز سے نوازا جائے گا۔ جرمن صدر فرانک والٹر اسٹائنمائر کے ہاتھوں عنقریب ترکش نژاد سائنسدانوں ایغور شاہین اور اوزلم توریسی کو جرمنی کے سب سے باوقار آرڈر آف میرٹ ایوارڈ سے نوازا جائے گا۔ ان دونوں مسلم سائنسدانوں نے انتہائی کم وقت میں کووڈ-19 کی ویکسین بنانے میں کامیابی حاصل کی، جس سے جرمنی بھی ویکسین تیار کرنے والے ممالک کی فہرست میں شامل ہو گیا۔ تو ناظرین، یہ تھی ملی وائس کے عالمی شب و روز بلیٹن میں آج کی اہم خبریں۔ آپ سے پھر ہوگی ملاقات نئے خبروں کے ساتھ۔ دیگر عالمی خبریں، تجزیے اور تبصرے آپ ملی وائس کے فیس بک، یوٹیوب سمیت دیگر سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ آپ کی تجاویز و آراء ہمیں کمنٹس کے ذریعے ضرور پہنچائیں۔ عبدالوہاب کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔